رمضان 2025 مکمل ہونے والا ہے، رمضان میں صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، تو صدقہ فطر کون لینے کا حقدار ہے کہ کس کو دیا جائے فطرہ کس کو دیا جائے اور کتنا دیا جائے؟ اگر کوئی پیسہ دینا چاہے تو اس کو کتنا پیسہ دینا پڑے گا، یہ انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے 2025 میں، کیونکہ ہر سال فطرہ کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فطرہ کی جو قسم ہے وہ کس میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نکالا جائے گا اور کس کو دینا چاہیے۔ دیکھیں کہ صدقہ، اگر بات کرتے ہیں صدقہ، تو صدقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو، دو قسمیں ہیں، دو قسمیں۔ ایک صدقہ واجبہ، صدقہ واجبہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جیسے زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے کھیت کا عشر، اور اسی طریقے سے فطرہ اور نذر کا صدقہ، یہ صدقہ واجبہ میں سے ہے۔ اگر کوئی نہیں دے گا تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر ہے۔ مالک نصاب کون؟ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، ان میں سے کسی ایک کی قیمت ہو یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہو، اور اس پر ایک سال گزر گیا، اتنا پیسہ ہو کہ وہ ایک چیز اس میں سے خرید سکتا ہو، اور ایک سال اسی پیسے کے اوپر گزر گیا، تو اس کے اوپر اب کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ اس کو نکالنا پڑے گا۔ 100 روپیوں میں 2.5 روپے نکالنے پڑیں گے۔ اب بات آتی ہے فطرہ کی، تو فطرہ جو ہے، تو یہ فطرہ بھی مالک نصاب کے اوپر ہے، جو مالک نصاب ہوگا اسی پر فطرہ ہے، جو مالک نصاب نہیں اس پر فطرہ نہیں ہے۔ عشر کی بات ہے تو عشر کھیت سے جو پیدا ہو رہا ہے اس میں سے اس کو نکالنا پڑے گا، 10واں حصہ یا 20واں، نصف حصہ، مطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھیتی جو بارش سے سیراب ہوئی ہے اس میں سے اس کو 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ جیسے کہ 1 کنٹل میں 10 کلو، 1 کنٹل میں 10 کلو، اور اگر کسی نے مشین سے یا اونٹ کے اوپر لاد کر کے محنت مشقت سے اس نے کھیت کو سیراب کیا ہے تو اس کو 20واں حصہ دینا پڑے گا، یعنی کہ 1 کنٹل میں سے 5 کلو، نصف اس کو دینا پڑے گا، آدھا 1 کنٹل میں سے 5 کلو دینا پڑے گا۔ یہ تو عشر ہو گیا۔ اب بات آتی ہے فطرہ کی۔ فطرہ بھی ہر مالک نصاب کے اوپر ہے، جو مالک نصاب اسی پر فطرہ، جو مالک نصاب نہیں اس پر فطرہ نہیں۔ فطرہ لے کون سکتا ہے؟ تو جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہی فطرہ بھی لے سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے یعنی کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر فطرہ نہیں، تو جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جس کے اوپر فطرہ نہیں وہ فطرہ لے سکتا ہے۔ اب فطرہ ہم دیں کس کو؟ فطرہ دیں کس کو؟ تو سب سے بہتر فطرہ دینے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 2 جگہیں ہیں، ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہے فقیر اور ایک ہے مسکین، ایک فقیر اور ایک مسکین۔ یہ 2 جگہیں جو ہیں سب سے بیسٹ، سب سے اچھی جگہیں ہیں، ایک مسکین اور ایک فقیر۔ ان دونوں میں سب سے بہتر یہ ہے کہ مسکین کو دیا جائے۔ اب فقیر کس کو بولتے ہیں، مسکین کس کو بولتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے نا؟ فقیر کس کو بولتے ہیں اور مسکین کس کو بولتے ہیں؟ تو فقیر بولتے ہیں اس کو جس کے پاس میں رہنے کے لیے مکان ہو، رہنے کے لیے چارپائی بستر وغیرہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، کھاتا پیتا ہو، لیکن اس کے پاس میں اتنا مال نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ یا فطرہ واجب ہو جائے، یعنی کہ اس کے پاس میں اتنی قیمت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ 40-50 ہزار روپے اس کے پاس میں نہیں اکٹھا ہو پا رہے ہیں، غریب ہے، یعنی محنت مزدوری کر کے کھا کما رہا ہے، محنت مزدوری کر کے کھا کما رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ فطرہ اس کو دینا پڑے گا۔ وہ فطرہ لے سکتا ہے، اچھی طریقے سے کھا پی رہا لیکن فطرہ لے سکتا، لیکن اس کے اوپر فطرہ ہے نہیں، مال کے نصاب تک اس کا مال نہیں پہنچا، تو اس کو بولتے ہیں فقیر۔ بہت آسان لفظ میں بتا رہے ہیں۔ اور مسکین اس کو بولتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس میں رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے بہترین اچھے کپڑے نہ ہو، پہننے پھٹے پرانے کپڑے یعنی کبھی کبھی مل جاتے ہیں یا کسی طریقے سے لے لیتا ہو، اس کو بولتے ہیں مسکین۔ کھانے کے لیے اس کے پاس میں کھانے کا سامان نہ ہو، ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں مسکین۔ سب سے غریب کوالٹی جو ہے، سب سے غریب انسان جو ہے وہ ہے مسکین۔ تو فطرہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسکین کو دے، جو زیادہ غریب ہو اسی کو زیادہ سے زیادہ فطرہ دے، تاکہ اس کو اپنی غربت کے اوپر احساس نہ ہو، اس کے بچے بھی وہ سب مل کر کے اچھی طریقے سے عید منا سکیں۔ تو سمجھ گئے کہ فطرہ کن کو لینا چاہیے؟ جو مسکین ہے۔ کس کو دینا چاہیے؟ اور فقیر کو اور مسکین کو فطرہ دینا چاہیے، ٹھیک۔
اب بات آتی ہے کہ کتنا فطرہ دیں، ایک آدمی کے سر سے ہم کتنا فطرہ نکالیں، کیونکہ ہر سال آپ کو اگر پیسے کے حساب سے نکالنا ہے تو ریٹ میں چینجنگ آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے۔ اگر گیہوں آپ کو نکالنا ہے، گیہوں کا فطرہ ہے، جو کا فطرہ ہے اور گیہوں کا فطرہ ہے، تو جو تو خیر اپنی طرف بویا نہیں جاتا، گیہوں بویا جاتا ہے، تو گیہوں کا فطرہ ہے۔ اگر کوئی فطرہ نکالنا چاہے گیہوں سے تو اس کو نکالنا ہوگا 2 کلو 47 گرام اور 30 ملی گرام۔ کتنا؟ 2 کلو 47 گرام 30 ملی گرام، اتنا اس کے اوپر فطرہ ہے، ایک آدمی پر اتنا فطرہ ہے۔ تو بہتر ہے سمجھنے کے لیے کہ تو وہ تھوڑا زیادہ نکال دے، زیادہ نکالے، یعنی کہ شریعت میں فطرہ کی رقم جو رکھی گئی ہے وہ 2 کلو 47 گرام 30 ملی گرام گیہوں کا وزن رکھا گیا ہے، ٹھیک؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 2 کلو سیدھے 50 گرام گیہوں نکال دے۔ کتنا؟ 2 کلو 50 گرام سیدھے گیہوں نکالے۔ اگر وہ گیہوں نہیں دینا چاہتا ہے تو گیہوں کی جگہ پر اگر کوئی دھان دینا چاہتا ہے، یا گیہوں کی جگہ پر وہ دال دینا چاہتا ہے، یا گیہوں کی جگہ کے اوپر وہ چاول دینا چاہتا ہے، یا گیہوں کی جگہ پہ وہ سبزی دینا چاہتا ہے، یا گیہوں کے بدلے میں وہ پیسہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے وہ جو گیہوں ہیں ان کی قیمت کو وہ جوڑے کہ آج کے ریٹ میں کس حساب سے گیہوں کی بکری ہے، کس حساب سے گیہوں بک رہا ہے، ریٹ کیا ہے گیہوں کا کلو کے حساب سے، اس حساب سے 2 کلو 50 گرام کا جتنا پیسہ بنتا ہے اتنے پیسے کے چاول لے کر کے دے، اتنے پیسے کی سبزی لے کر کے دے، اتنے پیسے کی اور دوسری چیزیں جو دینا چاہتا ہے وہ دے، یا پیسہ ہی دینا چاہتا ہے تو اتنے اس کو پیسے دے۔ اب ہر سال ریٹ بدلتا رہتا ہے، کبھی کم ہے تو کبھی زیادہ ہے۔ جیسے کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش میں، اپنے وہاں اتر پردیش میں گیہوں کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 28 اور 29 روپے کلو ہے۔ کتنی؟ 28 یا 29 روپے کلو ہے۔ تو اس حساب سے اس کو کلو کے حساب سے، گیہوں کے وزن کے حساب سے 2 کلو 50 گرام جتنا بنتا ہے پیسے کا، اتنے پیسے کی وہ اس کو نکالنا پڑے گا، یہ فطرہ اس کو دینا پڑے گا۔ اب اگر 30 روپے میں ہے، ٹھیک ہے، 30 روپے میں ہے تو 30 دونا 60 روپے کا یہ ہو گیا جا کر کے، اور 3 روپے 1.5 روپے اور ہو گئے جا کر کے، ٹھیک ہے، تو 62 روپے تقریباً ہر ایک انسان کے اوپر آئے گا 30 روپے کے حساب سے، 62 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر اس سے نیچے 28 روپے میں ہے تو 60 روپے ایک انسان کے سر سے فطرہ بنتا ہے۔ اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کا فطرہ الگ الگ، یعنی کہ وہ اپنے حساب سے دیں۔ اب اگر کوئی مالک نصاب ہے، جیسے کہ بچہ ہو گیا، یا آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں 50-60 ہزار روپے ہیں کسی کے پاس؟ کس کے بولو؟ ہاں، کسی کے پاس میں اتنے نہیں، تو تمہارا فطرہ تمہارے ابو کے ذمے ہے، تمہارے ابو تمہارا فطرہ ادا کریں گے۔ تو فطرہ کتنا ہے سمجھ گئے؟ کس کے بولو کتنا فطرہ دینا پڑے گا؟ 2 کلو 50 گرام۔ اور پیسہ اگر دینا ہو تو پیسہ کتنا دینا پڑے گا؟ 60 یا 62 روپے۔ بہتر یہ ہے کہ سیدھے 62 روپے نکالے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریٹ 29 اور 28-30 کے بیچ میں اوپر نیچے ہو رہا ہے، یہ سرکاری ریٹ ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی 28 کا ہے، 28.5 کا ہے، کبھی 29 کا ہے، کبھی 30 تک بھی پہنچا ہے۔ تو 30 کے حساب سے نکالے تو 62 روپے بنتا ہے۔ 25 مارچ تک یہ حساب بتایا گیا، اس کے بعد میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو نکالنا ہے تو وہ سیدھے جا کر کے وہ سرچ کر لے کہ کتنے میں گیہوں ہے، اس حساب سے وہ پیسے نکال کر کے فطرہ غریب کو، مسکین کو دے۔ سمجھ گئے؟ وقت نکالنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے، عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے دیا جائے، ٹھیک۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی فطرہ دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی کپڑے خرید سکیں، تاکہ وہ لوگ بھی اچھی طریقے سے رہ سکیں۔ سمجھ گئے؟ تو آج جو بھی آپ کو بتایا گیا اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ فطرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ یہ تو اس کو کس کو فطرہ دینا چاہیے؟ فقیر کو اور مسکین کو، ہے نا۔ اب فطرہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک فطرہ صدقہ واجبہ،
اور ایک صدقہ نافلہ۔ واجبہ میں کون کون سی چیز آتی ہیں؟ ابھی بتایا نا، واجبہ میں واجب جو صدقہ ہے زکوٰۃ، عشر اور منت کا صدقہ اور صدقہ فطر، یہ واجب ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اگر کوئی نہیں نکالے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اپنے اپنے گھر بتا دینا کہ صدقہ فطر نکالے، جن کے اوپر واجب، سب پر نہیں، جن کے اوپر واجب ہے۔ جیسے کہ یہ امیر ہے تو ان کے اوپر فطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فطرہ لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔